النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मोहल्ले वालों को ये तौफीक और ये शर्फ बख्शा कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल सजाई जाए। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का महफिल सजाना भी ये बहुत खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि बातें तो होती रहेंगी, लेकिन मैं भी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक अदना बहुत छोटा सा गुलाम तो अपने आका की बारगाह में बस 2-3 शेर खिराज अकीदत के लिए नातिया कलाम के पेश करना चाहता हूँ। आप हज़रात मोहब्बतों के साथ समाअत करें और सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहिए, क्योंकि सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहने में भी बहुत सवाब है। एक बार जो सुभान अल्लाह कहता है तो सुभान अल्लाह में टोटल 8 हुरूफ है, 8 हर्फ है सुभान अल्लाह में। तो एक मर्तबा जो सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स जो कहता है उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल देता है। तो सुभान अल्लाह और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे तो फिर जन्नत में आपके नाम का एक दरख्त लगाया जाता है, और जन्नत में जब तक वो दरख्त रहेगा वो आपके लिए दुआ करती रहेगी और आपके गुनाहों से अल्लाह तबारक व तआला से उनकी बारगाह में आपकी मग़फ़िरत की दुआ करती रहती है। लिहाजा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादिन जुद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नातिया के पर 2-3 शेर मोहब्बतों के साथ पेश कर हम समाअत करें। शायर ने क्या ही खूब अंदाज के साथ बिल्कुल मुख्तसर शेर में क्या ही खूब अपने आका की बारगाह में वो अपनी इश्क का इजहार करता है। कहता है कि कोई जाम ऐसा, कि कोई जाम ऐसा पिला दीजिए ना। अपने आका से अर्ज कर रहा है, या रसूल अल्लाह हमें भी कोई ऐसा जाम अपने हाथों से आप पिला दीजिए कि कोई जाम ऐसा पिला दीजिए ना, कोई जाम ऐसा कि कोई जाम ऐसा कोई जाम ऐसा पिला दीजिए ना, पिला दीजिए ना। ये सीना मदीना, ये सीना मदीना बना दीजिए ना, ये सीना मदीना। फिर आका के बारगाह में अर्ज करता है कि आका अगर मैं आपका मुजरिम हूँ, तो कितने अच्छे अंदाज में इसको बयान करता है कि अगर आपका मैं, अगर आपका मैं भी मुजरिम हुआ का, अगर आपका मैं, अगर आपका मैं भी मुजरिम हुआ का, मुजरिम हुआ का, तो मदीने बुला कर
مدینے بلا کر سزا دینا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، مکے کی آمد، مدنی کی آمد، حضور کی آمد۔ حضرت تنویر عزیزی زندہ باد، حضرت تنویر عزیزی زندہ باد۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ مدینہ بلا کر سزا دینا، یہ سینہ مدینہ۔ آخری شعر کہ جب میدان محشر میں سورج بالکل قریب ہوگا اور گرمی سے جب سب کوئی بے حال پریشان ہوں گے، سب کا دم گھٹتا ہوگا، تو اس وقت کے لیے شاعر نے اپنے آقا کی بارگاہ میں کس انداز میں وہ شعر لکھتا ہے، آپ اسے سماعت کریں کہ بہت تیز ہے دھوپ اے میرے آقا، بہت تیز ہے دھوپ اے میرے آقا، بہت تیز ہے دھوپ، کہ بہت تیز ہے دھوپ اے میرے آقا، بہت تیز ہے دھوپ اے میرے آقا، ہمیں نوری چادر، ہمیں نوری چادر اڑا دیجیے نا، ہمیں نوری چادر اڑا دیجیے نا، یہ سینہ مدینہ بنا دیجیے نا، یہ سینہ مدینہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود پاک پڑھنے کی بھی بہت فضیلت ہے۔ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کو ایک جھنڈا دیا جائے گا، یاد رکھیں، حضور علیہ السلام کو ایک جھنڈا دیا جائے گا جس جھنڈے کا نام ضیاء الحمد ہوگا۔ اس جھنڈے کے نیچے جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ قیامت کی ہولناک اور خوفناک منظر سے وہ لوگ محفوظ ہوں گے۔ جتنے بھی انبیاء کرام، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا کہ دنیا میں میرا کوئی بندہ جتنا مجھ پر درود پڑھے گا، جو جتنا زیادہ مجھ پر درود پڑھے گا، قیامت کے دن وہ مجھ سے اتنا قریب ہوگا۔ تو جو جتنا قریب ہوگا وہ اس جھنڈے کے سائے میں رہے گا اور قیامت کی پریشانیوں سے حفاظت میں رہے گا وہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے اپنی آقا کی بارگاہ میں ہم درود کا نذرانہ پیش کرتے رہے۔ اسی لیے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے کہ میں کیا کچھ کہوں اپنے نبی کی شان میں، میں کیا کچھ کہوں اپنے نبی کی شان میں، سب کچھ تو لکھ دیا اللہ نے قرآن میں، سب کچھ تو لکھ دیا اللہ نے قرآن میں۔ اور اس نبی کی شان ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو کہ ابو بکر، میری حقیقت میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، میری حقیقت میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم اپنے نبی کی شان بالکل بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی اتنی اونچی شان ہے
کیا ہے میرے نبی کی شان؟ جب حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کا وہ پھل کھا لیا تھا اور جس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا پر بھیجا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال تک دعا کی، معافی مانگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے۔ تقریباً 300 سال گزر گئے لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا یا اللہ، جب تو نے مجھے پیدا کیا تھا، جب تو نے میرے جسم پر روح ڈالی تھی، اس وقت میری آنکھیں جب کھلی تو میں نے دیکھا کہ جنت میں تیرا نام لکھا ہوا ہے، جنت میں اللہ لکھا ہوا ہے، عرش پر اللہ لکھا ہوا ہے، لوہو قلم پر تیرا نام لکھا ہوا ہے، لیکن جہاں جہاں تیرا نام لکھا ہوا تھا وہاں پر ایک اور نام لکھا ہوا تھا، وہ نام کسی اور کا نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا تھا۔ یا اللہ، جہاں جہاں اللہ لکھا تھا وہاں وہاں محمد لکھا ہوا تھا۔ یا اللہ، میں جانتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یا اللہ، وہ محمد خدا تو نہیں ہو سکتا لیکن خدا سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ، اسی محمد کے نام کا وسیلہ لے کر میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو تو قبول فرما۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ندا دی، یہ آواز دی کہ آدم، تو نے میرے نبی کے وسیلے سے، تو نے میرے محبوب کے نام کے وسیلے سے دعا کی، جب میں نے تجھے معاف کر دیا، تیری توبہ کو قبول فرما۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کی شان کہ جو سارے نبیوں کے والد، جو سارے نبیوں کا باپ ہے حضرت آدم علیہ السلام، ان کو بھی ضرورت پڑی تو میرے نبی کا وسیلہ لینا پڑا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اور آج کا دن ہمارے لیے بڑی ہی خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ آج ہم اپنے آقا کی ولادت کی خوشی کے موقع پر یہ محفل سجائی گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج میں توجہ چاہوں گا کہ محفل کو بڑی ہی اچھے سے آپ سن رہے ہیں، تو ذرا ادھر ہو کر کے توجہ کریں اور محفل کو اچھے سے سننے کی، کیونکہ یہ کوئی عام مجلس نہیں بلکہ آقا کا ذکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مجلس ہے۔ تو ہمیں بڑے ہی اچھے سے ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے، کیونکہ یہاں کچھ بھی باتیں ہوگی وہ قرآن و حدیث کے مطابق باتیں کی جائے گی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ آج جس نبی کی ہم لوگ جشن ولادت منا رہے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ نبی جب پیدا ہوئے تھے تو اس وقت کا دور کیسا دور تھا؟ اس وقت کا ماحول کیسا ماحول تھا؟ عورتوں پر ظلم کیا جاتا تھا، عورتوں کو مار پیٹ کی جاتی تھی۔ جب کسی کے گھر بچی پیدا ہوتی تھی، بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ دفنا دیا جاتا تھا۔ ماں جب بوڑھی ہو جاتی تھی اسے گھر سے نکال دیا جاتا تھا۔ جب باپ بوڑھا ہو جاتا تھا تو اسے بازار میں لے جا کر بیچ دیا جاتا تھا۔ یتیموں پر ظلم کیا جاتا تھا، مال لوٹ لیا جاتا تھا۔ کوئی کسی کا نہ چھوٹے پر شفقت کی جاتی تھی نہ بڑوں کا ادب کیا جاتا تھا۔ ایسے دور پر میرے مصطفیٰ کی آمد ہوتی ہے، ایک نور والا آمنہ کے گھر میں تشریف لاتا ہے، اور جیسے ہی اس نور کا آنا تھا تو عورتوں پر جو ظلم کیا جاتا تھا تو عورتوں کو ایک اونچا مقام مل جاتا ہے۔ جو جن عورتوں کا شوہر جب مر جاتا تھا تو عورتوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، تو اس عورتوں کو ایک وقار ملا۔ جن بچیوں کو جو گھر میں پیدا ہوتی تھی، جو ان کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، تو ان کو میرے نبی نے خدا کی رحمت بنا کر بھیجا۔ جو ماں کو جب وہ بوڑھی ہو جاتی تھی کہ اسے گھر سے نکال دیا جاتا تھا، تو اس ماں کے قدموں کے نیچے میرے آقا نے جنت کو عرش سے کھینچ کر اس ماں کے قدموں کے نیچے لا کر رکھ دیا۔ جس باپ کو بوڑھا ہو جاتا تھا اس باپ کو بازار میں جا کر بیچ دیا جاتا تھا، اس باپ کو میرے
میرے نبی نے جنت کا دروازہ بنا دیا، تو ایسے کعبے روکنے، ایسے پتن دور پر میرے نبی کی ولادت ہوتی ہے تو کہنے والے کہتے ہیں جہاں تاریخ تھا، ظلمت کتا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ ماشاءاللہ کیا کہہ رہا ہے، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ میرے نبی کے اتنے احسانات ہم پر ہے کہ ہم اسے اگر پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک گنتے رہے تو ہم اپنے نبی کے احسانات کو شمار نہیں کر سکتے۔ بالکل بے شک۔ اور کچھ بدبخت لوگ، کچھ بدمزاج لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ کہاں میلاد کہاں سے ثابت؟ اپنے بیٹے اپنے بچوں کا جنم دن تو بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، لیکن جب نبی کا جشن کا دن آتا ہے تو ان کے پیٹ میں گدگدی ہونے لگتی ہے، انہیں یہ بات ہضم نہیں ہوتی، انہیں اس وقت کتاب نظر آنے لگتا ہے کہ کس کتاب میں ہے کہ نبی کا جشن مناؤ، نبی کی ولادت کی خوشی مناؤ، اس طرح محفل میلاد سجاؤ۔ ان کم پڑھے لکھوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا، اے محبوب لولاک لما خلقت الدنیا، کہ محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں اس دنیا کو نہ بناتا، اگر آپ کو پیدا کرنا میرا مقصد نہ ہوتا، یہاں تک کہ میں رب ہوں یہ بھی کسی کو نہ بتاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کو پیدا کیا، جنت کو پیدا کیا، عرش کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، اتنے جو کم و بیش 1,24,000 نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا، سب میرے نبی کی ولادت کی خوشی میں بھیجا۔ یہ میلاد نہیں تو کیا ہے؟ یہی میلاد ہے۔ اور آخری میلاد کب منائی جائے گی اس کو بھی تمہیں بتاتا چلو کہ آخری میلاد کب ہوگی۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ قیامت، یہ جو قیامت کا دن ہوگا آخر کیوں قیامت کی محفل یہ سجانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی؟ اللہ سب کو اتنا تو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک سیکنڈ بھی نہ لگے۔ اللہ کو تو سب معلوم ہے نا کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے، سب معلوم ہے اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ جب قیامت کا دن آئے گا، یہ مسلمان ہے اس کو جنت لے جاؤ، یہ کافر ہے اس کو جہنم لے جاؤ، اللہ یہ کر سکتا ہے؟ سب کو اتنا معلوم ہے۔ تو کوئی سوچا ہے کہ یا اللہ جب تو ایک کن فرما دے تو سب کو جتنے مسلمان ہیں جنت میں چلا جائے، جو کافر ہے وہ جہنم میں چلا جائے، لیکن قیامت کا وہ 50,000 کا دن لانے کا مقصد کیا ہے؟ آخر یہ میزان جو ترازو ہے اس میں بندوں کے عمل تولنے کی وجہ کیا ہے؟ پل صراط سے سب کو گزارنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ آخر اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ یا اللہ تو اپنے نیک بندوں کو، گنہگار کو تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو اس کو تکلیف دینے کے لیے، وہ تیرے نافرمان، وہ کافر تھے تو تو نے ان کو سزا دینے کے لیے 50,000 کا دن رکھا، سورج کو آسمان سے اتار کر سوانیزے کی بلندی پر لے آیا اور زمین کو تانبے کا بنا دیا۔ وہ تو گنہگار کے لیے ہے، لیکن قیامت کے دن تو تیرے نیک بندے بھی ہوں گے، تیرے محبوب بندے بھی ہوں گے، تو انہیں اتنی پریشانیوں میں ڈالنے کی کیا ضرورت پڑی؟ انہیں حساب کتاب دینے کی کیا ضرورت پڑی؟ یا اللہ کیا تو نہیں جانتا کہ وہ تیرے نیک بندے ہیں؟ انہیں تو کیوں نہیں ڈائریکٹ جنت میں بھیج دیتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب سنو کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں قیامت کے دن سجائے، قیامت کے دن میزان عمل اور پل صراط کو کیوں رکھا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب آج کے دن جب کچھ بدبخت لوگ کہتے ہیں کہ میرے نبی کی شان جو گھٹانے میں لگے ہیں، میرے نبی کی شان کو جو مٹانے میں لگے ہیں، وہ قیامت کے دن میرے نبی کی شان کو دیکھ لیں گے کہ جب میرے آقا
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनहगार बंदों के अमल जब मीज़ाने के तराजू में तोले जाएंगे और उनके नेकियां कम होंगी, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके तराजू पर एक कागज का टुकड़ा रखकर उनके नेकियों के पल्ले को भारी कर देंगे। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने जब पुल सिरात से गुजरते हुए लड़खड़ाते होंगे, उस वक्त मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों का हाथ पकड़कर पुल सिरात को पार करवाएंगे। जब मेरे प्यारे आका के दीवाने मैदाने महशर की गर्मी से जिनकी जुबानें बाहर लटक जाएंगी, तो उन प्यासों को मेरे प्यारे आका आबे कौसर से जान दिलाएंगे। जो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने जब मैदान महशर की गर्मी से झुलस रहे होंगे, उस वक्त उन्हें अपने झंडे तले नरम साया देते हुए नजर आएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि कयामत की महफिल सजाने का मकसद बस इतना है कि मेरे नबी की शान दिखानी है। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि अर्शे हक है मसनदे रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। सूरज के पांव पर के चांद इशारे से हो चार अंधे नजदी देख कुदरत रसूलुल्लाह की, माशाअल्लाह, अंधे नजदी देख कुदरत रसूलुल्लाह की। आपको बताता चलूं कि सिर्फ हम सुन्नी नहीं है, कि इंसानों में सिर्फ सुन्नी हम इंसानों में सुन्नी नहीं है, बल्कि सूरज भी सुन्नी है, चांद भी सुन्नी है, और जमीन पर जो दरख्त मौजूद है वो भी सुन्नी है। आज का जो बदअकीदा जो बदबख्त लोग हैं वो कहते हम सुन्नी नहीं है। अगर अभी मेरे नबी होते और कहते कि ये अगर किसी बदबख्त को कहते जाओ मेरे लिए पानी लाओ, तो मेरे नबी को जवाब देता कि हम सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानते हैं। उसको पता ही नहीं कि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया कि जिसने मेरे नबी की बात सुनी उसने मेरी बात सुनी, जिसने मेरे नबी की हुक्म की फर्माबरदारी की उसने मेरे हुक्म की फर्माबरदारी की। मेरे नबी ने चांद को इशारा किया है, चांद टुकड़े हो जा, तो चांद बदअकीदा नहीं था। वो नहीं कहा कि मैं अपने रब का सुनता हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह का सुनता हूँ, नहीं, बल्कि चांद जैसे ही उंगली से इशारा करना था मेरे आका का, चांद ने अपना सीना चीर दिया। मेरे आका ने जब सूरज को इशारा किया कि सूरज, मेरे अली ने असर की नमाज नहीं पढ़ी, तो दोबारा से पलटा। सूरज ने जवाब नहीं दिया, बल्कि मेरे आका का हुक्म सुनकर फौरन पलट आया। मेरे आका इशारा करते हैं तो पेड़ अपनी जगह से उठकर मेरे आका को सलाम करने के लिए हाजिर हो जाता है। बिल्कुल बेशक। तो सिर्फ हम सुन्नी लोग नहीं हैं, दुनिया में इंसान के अलावा जितनी भी मखलूक़ात सब सुन्नी हैं। मेरे आका इस दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे हैं, सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं बल्कि तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे हैं। एक मर्तबा शैतान आका की बारगाह में हाजिर होता है, गौर से सुने, शैतान आका की बारगाह में, हम लोग के जो नबी उनकी बारगाह में हाजिर होता है और अर्ज करता है कि अल्लाह के प्यारे महबूब, अल्लाह ने आपको वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेजा, आपको दोनों जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा, आपको बेटियों के लिए रहमत बनाकर भेजा, आपको माओं के लिए रहमत बनाकर भेजा, आपको यतीमों के लिए रहमत बनाकर भेजा, आपको बेवाओं के लिए रहमत बनाकर भेजा, आपको पूरी कायनात के लिए आपके रब ने रहमत बनाकर भेजा। तो मैं चाहता हूँ कि आपकी रहमत से मुझे भी कुछ हिस्सा मिल जाए। शैतान इब्लीस वो मेरे आका की बारगाह से रहमत लेने के लिए आया है। आखिर उसको क्या रहमत मेरे आका की बारगाह से मिला? सुनो, शैतान मेरे आका से अर्ज करता है, मेरे आका को कहा कि जब आपका कोई उम्मती ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम पढ़ता है, अगर
کبھی کسی کو گندے خیالات آئے، شیطان اگر گندا وسوسہ، گندا خیالات اگر کسی کے دل میں ڈالے، یا کبھی کوئی ڈر لگے، تو اسے اگر لاحول پڑتا ہے تو وہ گندا وسوسہ جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے وہ وسوسہ چلا جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم، جو پڑھتا ہے تو وہ 99 بیماریوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ جو اس کی زندگی میں جتنی تکلیفیں، اس میں سے 99 تکلیفیں اس سے دور ہو جاتی ہے، اور جو سب سے کم تکلیف والی چیز ہے وہ غم ہے، مایوسی ہے۔ اگر کوئی غم میں مبتلا ہے، کوئی مایوس ہے، کوئی کسی پریشانی کی وجہ سے غمگین ہے، تو لاحول پڑھنے کے صدقے سے اس سے وہ غم دور ہو جاتا ہے۔ تو شیطان کہتا ہے کہ دونوں جہان کے آقا، جب آپ کا کوئی امتی لاحول پڑھتا ہے تو فرشتے مجھے 3 کوڑے مارتے ہیں۔ کتنے کوڑے مارتے ہیں؟ 3 کوڑے مارتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے رحمت سے مجھے بھی کچھ حصہ مل جائے۔ سنو میرے آقا پہ قربان جاؤ، اللہ نے جو قرآن میں کہہ دیا، صدق اللہ، کہ اللہ نے سچ کہا کہ محبوب میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو میرے نبی نے شیطان کو جواب دیا کہ شیطان جا، آج کے بعد میری امت میں سے جو لاحول پڑھے گا اسے 3 کوڑے نہیں، جو لاحول پڑھے گا تو تمہیں 3 کوڑے نہیں بلکہ صرف 1 کوڑا پڑے گا، صرف 1 کوڑا پڑے گا۔ تو میرے نبی کی رحمت سے شیطان بھی نا امید نہیں رہا۔ تو انشاءاللہ ہم جو سنی مسلمان ہیں، شروع سے لے کر موت تک، یہاں تک کہ قبر تک اور میدان محشر تک، ہم پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بنی رہے گی۔ اس طرح آپ اس بات پہ بھی کبھی توجہ دیے ہیں کہ قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ 3 سوال ہوں گے۔ سب سے پہلا من ربک، کہ تیرا رب کون ہے؟ یہ نبی کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ آپ سوچے من ربک، مسلمان ہوگا تو جواب دے دے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو جو اللہ کو رب مانے تو اللہ تعالیٰ کو چاہیے نا کہ یہ میرے کو رب مانتا ہے، فرشتوں اس کو جنت میں ڈال دو، بس کافی ہے۔ اللہ کو جو رب مانتا ہے، جو جواب دے دیا، فرشتے پوچھے تیرا رب کون ہے تو بندہ جواب دے دیا کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن نہیں، ابھی اسے جنت نہیں ملی، ابھی اس کو جنت نہیں ملے گی۔ دوبارہ سوال کیا جاتا ہے وہاں دین کا، تمہارا دین کیا ہے؟ دین یہ اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ جو اللہ کو مانتا ہو، جو دین اسلام کو مانتا ہو، تو ظاہر سی بات ہے وہ مسلمان ہے، لیکن نہیں، اب بھی اسے جنت نہیں دی جائے گی، اب بھی اس کو جنت عطا نہیں کی جائے گی۔ آخر میں ایک اور تیسرا سوال ہوگا، ایک نورانی شخص کو دکھایا جائے گا جو گنبد خضرا میں آرام فرماتے ہوں گے، میرے نبی کی زیارت کروائی جائے گی، اور فرشتے پوچھیں گے اے شخص بتا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا؟ کہتا ہے نہیں، ابھی کیا کہے گا وہ نہیں، تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ اگر میرے محبوب کا سچا پکا غلام ہوگا تو یہی کہے گا کہ سرور کہو کہ مالک کو، مولا کہو تجھے، باقی خلیل کا کلے زیبہ کہو تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے۔ کیا کہنا ہے حضرت؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جب فرشتوں کے تیسرے سوال کا وہ جواب دے دے گا تو اللہ تبارک و تعالی آواز لگائے گا، اے فرشتوں، یہ میرا سچا بندہ ہے، اس بندے کو اور انتظار مت کراؤ، اسے جنت میں جگہ دے دو، اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دو اور اسے جنت کا بچھونا عطا کر دو۔ میرے نبی کی یہ شان ہے۔
آپ قبر میں جواب دے دیں گے کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن آپ کو جنت نہیں ملنے والی جب تک آپ یہ نہ کہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کو شروع سے لے کر قیامت تک میرے نبی کی ضرورت پڑے گی، لیکن ہمیں صرف ضرورت نہیں لینی ہے، ہمیں اپنی نبی سے محبت بھی کرنا ہے، ہمیں اپنے نبی سے اسی طرح محبت کرنا ہے جس طرح صحابہ کرام نے محبت کی، کیونکہ ان سے اچھا اور صحیح طریقہ کوئی نہیں جان سکتا کہ نبی سے کس طرح محبت کرنی چاہیے، کیونکہ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے، صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نگاہوں سے اپنی نظروں سے نبی کو دیکھا ہے، نبی کا اٹھنا دیکھا ہے، نبی کا بیٹھنا دیکھا ہے، نبی کا چلنا دیکھا ہے، نبی کا سونا دیکھا ہے۔ تو بتائیے کہ صحابہ کرام سے اچھا کون جانے گا کہ ہمیں نبی سے کس طرح محبت کرنی چاہیے۔ آج کچھ لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام نے ایسا کیا، کیا صحابہ کرام نے ایسا کیا؟ تو آئیے میں آپ کو بس ایک مختصر سا واقعہ بتاتا چلوں، کیونکہ ہر محفل اور مجلس سجانے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے ہم کچھ سبق حاصل کریں، اور سبق حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک پیغام جو اس مجلس سے دیا جاتا ہے، اس پیغام پر اگر ایک آدمی بھی اگر اسے عمل کرنے پر اتر آئے تو محفل بھی کامیاب ہو جائے گی، اور ہو سکتا اس آدمی کے عمل کرنے کے وسیلے سے جتنے بھی یہاں حاضرین ہیں اور یہاں کے حاضرین کے جتنے بھی لوگ با ایمان اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو ہمیں جس طرح نبی سے محبت کرنی چاہیے، ایک واقعہ سماعت کریں کہ ایک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابہ تھے، وہ جب حضور علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا، جب اعلان نبوت کیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص جاتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں اور کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اپنے نبی پر ایمان لے کر کے آ جاتے ہیں۔ تو ان کے بھائیوں کو اور ان کی ماں کو جو کافرہ تھی، جو ایمان نہیں لے کر کے آئی تھی، تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ماں کہتی ہے کہ سعد تو اپنے جو نبی ہے اس سے رشتہ توڑ دے، اس سے ناطہ توڑ دے، ورنہ میں تجھ سے بات نہیں کروں گی، ورنہ یا تو تو اپنے نبی سے ناطہ توڑ دو یا تو میرے سے رشتہ توڑ دو، تم کو دونوں میں سے کسی ایک کو چننا پڑے گا۔ حضرت سعد بن وقاص اپنے ماں کا احترام کرتے ہوئے ادب کے ساتھ سنتے ہیں، بس سنتے جاتے ہیں۔ میرے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں جو تھی وہ کہتی ہے کہ اگر تو اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑے گا تو میں بھوکی پیاسی رہوں گی، میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک تو واپس پلٹ نہیں آتا، جب تک تو مصطفیٰ کا دامن چھوڑ نہیں دیتا۔ اس کی ماں نے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی، کھانا پینا چھوڑ دیا، نہ کھاتی تھی کچھ نہ پیتی تھی کچھ، لگاتار 3 دن تک بغیر کھائے پیے ان کی ماں رہنے لگی، یہاں تک کہ نوبت بھی آ گئی کہ ان کی ماں بالکل کمزور ہو گئی، بالکل نروس ہو گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ماں تھی وہ بے ہوش ہو گئی۔ ان کے بھائیوں نے کہا کہ سعد تو ماں کی حالت کو نہیں دیکھتا، کیا تجھ سے ماں کی حالت پر ترس نہیں آتا؟ اب بھی تو اپنی ضد پر اڑا رہے گا، اب بھی تو مصطفیٰ کے دامن کو نہیں چھوڑے گا، تو پلٹ آ، کیا تجھے ماں سے محبت نہیں؟ کیا تجھے ماں پیاری نہیں ہے؟ اتنے میں ماں اٹھ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ سعد تجھے تو مجھ سے بالکل محبت نہیں ہے، جب میں مر جاؤں گی تب تجھے پتا چلے گا، جب میری جان نکل جائے گی تب تجھے احساس ہوگا۔ اتنا کہنا تھا تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ ماں تو مجھے جان کی دھمکی دیتی ہے، تو مجھے مرنے کی دھمکی دیتی ہے، تو سن دے۔ سعد ابھی تک چپ تھا، سعد ابھی تک خاموش
تھا, لیکن سن لے آج تجھ سے یہ سامنے سے کہتا ہے کہ تو جان کی دھمکی دیتی ہے, تو مرنے کی دھمکی دیتی ہے. میں اپنی ایک بار کیا, اگر میری 1000 بار مجھے 1000 بار موت کی دھمکی دیتی, پھر بھی میں اپنے مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑنے والا نہیں, میں اپنے دین سے منہ پھیرنے والا نہیں. سعد نے ایک بار اپنے نبی کے دامن کو پکڑ لیا, تو اب کرتے دم تک اپنے نبی کے دامن کو چھوڑنے والا نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب سعد اسی دین پر رہے گا جو دین نبی لے کر کے آئے گا. اتنی محبت اپنے نبی سے, اور کیوں نہ ہو کہ نبی نے فرما دیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کہ مسلمانوں سن لو, تم میں سے اس وقت تک کوئی بھی پورا مسلمان نہیں ہو سکتا, اس وقت تک کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک مجھ محمد سے, اپنی ماں سے زیادہ, اپنے باپ سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ, یہاں تک کہ پوری دنیا کی لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. سب سے زیادہ نبی سے محبت کرنی ہے, تب جا کے وہ پورا ایمان والا مانا جائے گا. اور آج کچھ لوگ میرے نبی کے شان گھٹانے میں لگے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک موٹی بات, اگر کوئی کتنا بھی کہے کہ ارے یہ صحیح نہیں ہے, دیکھو یہ بدعت ہے, یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, یہ شرک ہے, یہ محفل لگانا صحابہ کرام نے, آپ لوگوں کو اگر معلوم نہیں, آپ لوگوں کو دلائل معلوم نہیں, اگر آپ کتابوں سے نہیں بتا سکتے, آپ اگر جواب نہیں دے سکتے, بس ان سے اتنا کہیے کہ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت نے جو کہہ دیا, بس دل و جان سے ہم لوگ اس کو مانتے ہیں, دل و جان سے ہم ان کو قبول کر لیا جو بریلی کے امام نے جو کہہ دیا. کیونکہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کی پوری زندگی عشق نبی میں گزر گئی, جس نے ایک وقت اپنے نبی کی غلامی میں گزار دیا, جن کا قلم اٹھا تو صرف نبی کی تعریف و توصیف میں اٹھا. بے شک اعلیٰ حضرت نے جو کنز ایمان اردو میں ترجمہ کیا, جو اردو میں اعلیٰ حضرت نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا, مصر کا جو مدرسہ, سب سے بڑا مدرسہ, پوری دنیا کا جو سب سے بڑا ادارہ مدرسہ الجامعۃ الازہر جو مصر میں ہے, وہاں کے بڑے بڑے 26 علماء کرام نے جب اعلیٰ حضرت کا کنز ایمان پڑھا, جب ترجمہ پڑھا قرآن کریم کا جو اردو میں لکھا ہوا ہے, تو ان 26 علماء نے پتہ ہے کیا کہا, ان 26 علماء نے کہا کہ ہمیں پورا یقین ہے اس بات کا کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو عربی زبان کے بدلے میں اگر اردو میں اتارتا تو ایسا ہی اتارتا جیسا کہ امام احمد رضا نے لکھا ہے. امام احمد رضا کی وہ ذات ہے. تو خیر ہمیں کسی کی نہیں سننی, بس اتنا جان لینا ہے کہ ہم جس مذہب پر, جس دین پر ابھی آپ لوگ ہیں, وہی سچا اور پکا مذہب ہے, وہی صحیح دین ہے. اور آپ اور اپنے آنے والی نسلوں کو, اپنے بچوں کو اسی پر ہمیشہ قائم رہنے کی نصیحت اور وصیت کرتے رہیے گا. خدا را اگر اس راستے سے ذرا سے بھی اگر بھٹکنا ہوا تو اس کا انجام کیا ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. کیونکہ میں نے جو شروع میں آیت کریمہ کی تلاوت کی, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ محبوب تم اپنی امتوں سے کہہ دو, اپنی امتیوں سے کہہ دو کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے, اللہ تعالیٰ تجھے اپنا محبوب بندہ بنا لے, تو تم میری اتباع کرو, تم مجھ سے محبت کرو, تم اپنے نبی سے محبت کرو. جب تم اپنے نبی سے محبت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. بے شک صاف لفظوں میں قرآن میں لکھا ہوا ہے. پارہ نمبر 30 سورہ عمران آیت نمبر 54 میں صاف صاف یہ لکھا ہوا ہے کہ تم اگر اللہ
चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो अपने नबी से मोहब्बत करो। जब तुम अपने नबी से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। तो आप बताइए, क्या नबी की मोहब्बत यही है कि तुम ये बताओ कि नबी हमारी तरह है, नबी हमारा भाई है? हरगिज़ नहीं। नबी का तो वो मकाम कि जहाँ जिब्रील अमीन के पांव थक जाते हैं, उससे भी लाखों मील का सफर करके गुजर जाते हैं, मेरे नबी की वो ज़ात है। लिहाजा अब मैं अपनी गुफ्तगू को ज़्यादा ना करते हुए बस एक बहुत ही अहम पैगाम आपको देना चाहता हूँ कि सिर्फ हमें अपने नबी से मोहब्बत नहीं करनी है, बल्कि मेरे नबी ने भी अपने उम्मतों से बहुत मोहब्बत की। जैसे ही वो पैदा होते हैं, जब नबी इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं तो सजदे में चले जाते हैं और क्या कहते हैं कि रब्बी हबली उम्मती, ए रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। सोचो, जो नबी अभी दुनिया में तशरीफ लाए, आते ही उम्मत की इतनी फिक्र करते हैं, और जब जवानी के दहलीज में पहुंचते हैं, जब बड़े हो जाते हैं, तो आपको पता है गारे हिरा में जा करके गार में कई कई दिनों तक, कई कई रातों तक भूखे प्यासे रह कर इसलिए सिर्फ अल्लाह की बारगाह में रोते गिड़गिड़ाते थे, सजदे में जाकर अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करते थे कि अल्लाह मेरी गुनहगार उम्मतियों को बख्श दे, मेरी गुनहगार उम्मतियों की गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा दे। रो रो कर मेरे आका ने दुआएं की, और बस यहीं तक नहीं, जब क़यामत का दिन होगा उस वक्त भी मेरे आका अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सजदा करेंगे, और उस वक्त तक सजदा करेंगे जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला इरफा रासका इशफा शिफाअतका ना फरमा दे कि महबूब अपना सर सजदे से उठाइए और आप शिफाअत कीजिए, आपकी शिफाअत कबूल की जाएगी, आप जिसकी शिफाअत करेंगे उसको जन्नत में ठिकाना दिया जाएगा। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। तो आका ने पूरी जिंदगी अपनी उम्मतियों की फिक्र में गुजार दी, अपनी उम्मतियों के लिए रो रो कर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं की। तो बस इसीलिए कि मेरे नबी ने अपनी उम्मत के लिए रोया है, तो हम भी अपने नबी की मोहब्बत में कुछ आंसू बहा दे। एक आंसू, अगर एक आंसू, हज़रत अली फरमाते हैं अगर एक आंसू अगर खौफे खुदा और इश्क़ नबी में तुम्हारी आंखों से निकल गई तो वो एक आंसू जहन्नम की आंख को बुझाने के लिए काफी है, वो एक आंसू आपकी बख्शिश करने के लिए काफी है। तो लिहाजा कभी कभी हमें अल्लाह की बारगाह में रो लेना चाहिए ताकि अपने गुनाहों की हम बख्शिश करवा सके। और अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह हर साल इसी तरह आप लोगों को अपने नबी की जश्न विलादत मनाने की तौफीक अता करे, और धूमधाम से आप लोग मनाइए, क्योंकि आप जितने धूमधाम से नबी का जश्न मनाना चाहिए। आप जानते हैं अबू लहब का नाम सुना है आपने? अबू लहब ये बहुत बड़ा दुश्मन था मेरे नबी का, था तो अपना चचा लेकिन बहुत बड़ा दुश्मन था वो, मेरे नबी से बहुत दुश्मनी रखता था, इतना बड़ा दुश्मन था कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में उसकी बुराई फरमाई, तब्बत यदा अबी लहब व तब्बा, कि अबू लहब के दोनों हाथ टूट जाए, इतना बड़ा काफिर और दुश्मन था मेरे नबी का। लेकिन जब नबी की पैदाइश हुई, जब मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, तो होता क्या है कि जब नबी पैदा होते हैं तो वही अबू लहब जो काफिर था लेकिन हुजूर का चचा था, तो उसकी एक बांगी सोबिया थी, वो आती है और अबू लहब को खुशखबरी सुनाती है कि अबू लहब तेरे घर में तेरा भतीजा पैदा मोहम्मद हुआ, तेरे घर में मोहम्मद तेरा भतीजा पैदा हुआ। तो अबू लहब सुनता है कि वाह मेरा मोहम्मद मेरा भतीजा पैदा हुआ, इसी खुशी में वो इस तरह उंगली से इशारा करता है
है अपनी बांदी को, ए सोफिया जा मोहम्मद की विलादत की खुशी में मैंने तुझको आजाद कर दिया। सोफिया को आजाद कर देता है। तो आजाद करने का बदला क्या मिलता है? जब अबू लहब मर जाता है तो अबू लहब के जो भाई हजरत अब्बास, ये भी हुजूर के चचा थे लेकिन ये ईमान ले आए और ये सहाबा थे। तो हजरत अब्बास एक रात ख्वाब में देखते हैं अबू लहब को। तो अबू लहब से पूछते हैं, ये अबू लहब बता तेरा हाल क्या है, तू किस अजाब में मुब्तला है, तू अपना हाल बयान कर। तो अबू लहब कहता है, ए मेरे भाई, ए मेरे अब्बास, मैं सख्त अजाब में गिरफ्तार हूँ। जहन्नम में मैं बहुत गहरे जहन्नम के गड्ढे में मुझे अजाब में मुब्तला किया गया है। लेकिन एक चीज जो मैंने मोहम्मद की विलादत की खुशी में जिस उंगली से अपनी बांदी सोफिया को आजाद किया था, तो मेरे नबी की विलादत पीर के दिन, सोमवार के दिन हुई थी। तो बस पीर के दिन, सोमवार के दिन में मुझे इस उंगली से कुछ पानी पीने को मिल जाता है, कुछ पानी के कतरात चूसने को मिल जाता है। तो आप जरा अंदाजा लगाइए इतना बड़ा काफिर जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बुराई बयान की, नबी का इतना बड़ा दुश्मन जो नबी की विलादत की खुशी में अपनी बांदी को आजाद कर देता है, और जहन्नम में नबी की विलादत की खुशी में जो उसने खुशी का इजहार किया था उसकी वजह से उसे जहन्नम में पानी पिलाया जाता है, उसे पानी चूसने को मिलता है। तो आप बताइए, हम तो आका पर ईमान लाने वाले हैं, हम आका के दुश्मन नहीं हैं बल्कि हम आका के बंदे हैं, हम आका को मानने वाले हैं। तो हमारा यह यकीन है, हमें यह एतमाद है कि अगर हम नबी की जश्न मनाएंगे, उनकी विलादत की खुशी मनाएंगे, तो अबू लहब को जहन्नम में उंगलियों से पानी पीने को मिला था, तो कयामत के दिन हमें आबे कौसर का जाम पिलाया जाएगा, आबे कौसर का हमें जाम पिलाया जाएगा। तो हमें हर साल जब नबी की विलादत का दिन आए, इसी मौके पर हमें अपने नबी का जश्न मनाना चाहिए। और जश्न के साथ साथ नबी ने जिस तरह दीन इस्लाम को लाया और सब पर इतना एहसानात किए, बच्चे से लेकर बूढ़ों तक, बच्चियों से लेकर औरत तक, किसी को अपने नबी के एहसानात को भूलना नहीं चाहिए और अपने नबी के तौर और तरीके को अपना कर जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह इस बयान में अगर किसी तरह की कोई गलती, लफ्ज़ खता हुई हो तो अपने पाक महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से माफ फरमा, और तमाम लोगों की इस मजलिस में जो ये हाजिर हुए हैं इनकी हाजिरी को कबूल फरमा और इन्हीं हाजिरी के सदके में हमारी मग़फ़िरत फरमा और जन्नत में अपने हबीब के साथ हमारा ठिकाना नसीब फरमा और हमें अपने नबी के दीन पर चलते हुए गुजर बसर करने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।